اچھا جی، ونس اگین واپس آ گئے ہم، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو سبروسو کے جو چپلی بند کباب برگر ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، چپلی کباب برگر جو ہیں وہ دکھاؤں گا، تو پلیز دیکھ لیجئے ذرا. یا دیٹ از اٹ. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اور اب چلتے ہیں آپ کی طرف. شعور و عرفان آ گئی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے. شعور و عرفان آ گئی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے. کہ سر عنوان زندگی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے. نہ اس میں عادت سوال کی ہے، نہ فکر مال و ملال کی ہے. نہ اس میں عادت سوال کی ہے، نہ فکر مال و ملال کی ہے. کہ در پہ دنیا جھکی ہوئی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے. کہ در پہ دنیا جھکی ہوئی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے. جلال موسیٰ کے زہد عیسیٰ سبھی ہیں روشن اس آئینے میں. جلال موسیٰ کے زہد عیسیٰ سبھی ہیں روشن اس آئینے میں. خدا کی وہ آیت جلی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے. خدا کی وہ آیت جلی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے. اور ساحر بھائی بہت ہی خوبصورت شعر پیش کر رہا ہوں. کہ موت جس کی نظر میں ہم نے ہٹا، کہ موت جس کی نظر میں ہم نے حیات بھی، حیات سے بھی گداز دیکھی، وہ اس قبیلے کا آدمی ہے، علی علی 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 ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ اس قبیلے کا آدمی ہے، علی علی ہے، علی علی. آج کا شو بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اب کے بعد کا جو یہ پورا حصہ ہوگا یہ پلسرات کے بارے میں ہوگا، اور بڑا امپورٹنٹ ہے. میں آپ سے جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اسی طرح سے آپ لوگ دیکھتے رہیے گا، جائیے گا کہیں نہیں. مجھے ٹائم بتا دیجیے، 1 منٹ ہے میرے پاس. 1 منٹ میں میرا پہلا سوال جو ہے وہ علامہ مولانا آزاد صاحب سے ہوگا. پلسرات کہاں قائم ہوگا، کہاں ہوگا پلسرات؟ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے اس چیز کا یہ علم ہمیں ملتا ہے کہ پلسرات جو جہنم اور جنت کے مابین ایک ہے. اس لیے روایات میں ہے کہ جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے اور جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے. تو یہ اللہ کے علم کے اندر ہے کہ جس دن یہ ساری چیزیں سمیٹی جائے گی اور پھر اللہ پاک پلسرات قائم فرمائیں گے، پھر پلسرات قائم فرمائیں گے.
آج میں نے یہ ٹاپک اس لیے رکھا ہے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے اس سے گزر کے جنت میں جانا ہے، اور اس سے گزرا کیسے جائے گا؟ اگر عمل ٹھیک ہوں گے۔ بریک کے بعد اچھا جی، یہ جو وقت ہوتا ہے یہ مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے بیکاز اس وقت کے اندر میرے پاس تمام عالم جو ہوتے ہیں وہ یہاں موجود ہوتے ہیں اور ان سے میں بات کرتا ہوں اور ہم علم کی باتیں سیکھتے ہیں۔ آج جب شو شروع ہوا تھا تو میں نے مقام اعراف کی بات کی تھی، اور اعراف کے بعد میں نے یہ بات کی تھی کہ پھر انسان کا پتہ چلے گا کہ انسان دراصل ہے کیا۔ 3 قسم کے لوگ آپ کو اعراف کے قریب نظر آئیں گے۔ جو لوگ اعراف پہ ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی، اور فیصلہ خدا کے پاس ہوگا۔ پھر کچھ لوگ اس طرف ہوں گے جو دیکھ کے ان کو پکار کے کہیں گے تم اس جہنم میں گر جاؤ گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، جنہوں نے دنیا میں بھی بدیاں کمائیں۔ پھر کچھ لوگ وہ ہوں گے جنہیں پل صراط پہ سے گزر کے جنت میں جانا ہے، اور وہ پکار کے خدا سے یہ فریاد کریں گے اے خدا ان کو بخش دے، ان پہ رحم فرما۔ تو کیا ہمیں پل صراط یاد ہے؟ پل صراط وہ جگہ ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگی۔ سوالات ہیں، جلدی پوچھتا ہوں۔ ہمارے ساتھ تمام صاحبان موجود ہیں۔ میں نے آزاد بھائی سے سوال کیا تھا، آپ سے سوال کر رہا ہوں، جلدی کیا پل صراط پر سے تمام پچھلی امتیں بھی گزریں گی؟ پل صراط پر سے جی ہاں، تمام پچھلی امتیں بھی گزریں گی۔ اللہ عز و جل نے پل صراط قائم ہی اسی لیے کیا ہے کہ سب کو اپنا حساب کتاب دینا پڑے گا، اور پل صراط پر یہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ عز و جل جن سے راضی نہیں ہوگا وہ یہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ جو لوگ آگے جنت کی طرف نہیں جانے والے ہوں گے وہ کٹ کر جو ہے نا جہنم کی طرف گرتے چلے جائیں گے۔ اچھا، آلرائٹ، پل صراط کی کیفیت بتائیں عمران بھائی، کیسے ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جو آپ نے فرمایا نا کہ سب نے گزرنا ہوگا، تو قرآن کی صریح آیت ہے کہ ہر ایک نے وہاں سے گزرنا ہے۔ جو گناہ گار لوگ ہوں گے ان کے لیے تو اتنی لمبائی چوڑائی احادیث میں ملتی ہے کہ کئی 100 سال لمبائی، پھر چوڑائی، پھر اترائی، اور بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ سخت۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب گزر گئے وہاں سے۔ تو اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شمار فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ کہا یہ جائے گا جو لوگ کچھ گزر رہے ہوں گے تو ان کے چہروں پہ ان کے یہاں لائٹس ہوں گی، روشنی ہوگی، اور وہ لوگ جنہوں نے بدیاں کمائی ہوں گی وہ پکار کے کہیں گے کہ ذرا سی روشنی ہمیں دے دو۔ تو اس وقت فرشتے پکاریں گے اور یہ کہیں گے تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، تم پیچھے جاؤ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں آپ دنیا میں جانتے ہوں گے۔ اینی سب سے پہلے پل صراط پہ سے کون گزرے گا؟ مفتی صاحب۔ سب سے پہلے پل صراط میں سے نیک لوگ گزریں گے جو اس پل صراط کے پل کو پار کر لیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کریں گے کہ پل صراط کے پل کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہے، لیکن وہ لوگ گزر کر یہ دکھائیں گے کہ وہ گزر گئے۔ اور اس سے متعلق مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ پل صراط پہ گزرنے والے جو لوگ ہیں دنیا میں سبھی ہیں، لیکن دونوں کو یہاں دنیا میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے پل صراط کا پل پار کر لینا ہے یا رہ جانا ہے۔ وہ جو نیک لوگ ہوں گے، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، جن کو دوسری لفظوں میں اہل تقویٰ کہتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، ان کو ایک عود جیسی خوشبو دی جائے گی۔ عود نہیں ہوگی، بمثل عود کی ہوگی۔ وہ اسے سونگھنے کے قریب کریں گے ناک کے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا وہ پار ہوں گے۔ اللہ سبحان اللہ۔ لیکن وہ لوگ جن کا تقویٰ ہے، تقویٰ ہو، جنہوں نے اس دنیا میں اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں گزاری ہوگی۔ نماز عصر کے وقت کی قسم، انسان خسارے میں، خسارے میں، جن میں 4 خوبیاں وہ بچے ہوئے ہیں بس خسارے سے۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے کام اعمال کیے، صالحہ کیے۔ حق بات اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ بے شک بے شک۔ تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ پل صراط پہ سے یہ لوگ گزریں گے تو یہ بتائیے یہ مسافت کتنی ہوگی؟ جیسے ابھی مفتی صاحب نے بتایا کہ عود جیسی خوشبو دی جائے گی، بمثل عود ہوگی، اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ تو گزر جائیں گے، لیکن جو ایسے لوگ ہوں گے جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا یا جنہیں اعراف میں جا کے روک دیا جائے گا، ایسے لوگوں کے لیے مسافت کتنی ہوگی؟ حدیث میں آتے ہیں نا کہ جس سے یہاں نسبت ہوتی ہے، کوئی تعلق ہوتا ہے تو وہ اسی کے ساتھ وہاں بھی رہے گا۔ تو بعض لوگ جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے یا جو گر جاتے ہیں تو وہ جو جنتی لوگ ہوں گے وہ کہ نہیں وہ تو میرا دوست تھا، وہ تو میرا ساتھی تھا، میں اس کو جہنم میں کیسے دوں؟ تو جنتیوں کو اتنی اتھارٹی دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو یہ کہہ رہا ہے تو اس کی بھی بخشش کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ حقدار نہیں ہے۔
ٹھیک ہوگا، چونکہ جنتی اتنی بڑی پوسٹ کا حقدار ہے. تو میں کہتا ہوں یہ صحبت سے بھی ہوتا ہے. صحبت صالح تو صالح کنت، صحبت طالح تو طالح کنت. اچھا، جس سے نسبت ہوگی سواد کا والی تھا، تو وہ یہ طلباء کی اور جو یہ یہاں روک لیجیے، یہیں سے شروع. میں معذرت چاہتا ہوں، یہیں سے شروع کریں گے ایک بریک کے بعد. یہیں سے آپ ہی سے شروع کروں گا بریک کے بعد. جی، آپ کا بیان ہو رہا تھا، یہ دوبارہ سے بتا دیجیے گا ذرا، اور جلدی جلدی تاکہ ہم تمام لوگوں سے لے لیں. ساحر بھائی، جس سے محبت ہوتی ہے، نسبت ہوتی ہے، تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے ایمان تو فعل، اور ان کو اتنی قوت دی ہے. پھر یہ جنت میں جانے کے بعد بھی یہ اتھارٹی اس کے پاس ہے کہ اگر اس کا کوئی دوست تھا یا مومن یا اس کے کسی بھی نسبت سے کوئی تعلق تھا، لیکن نام لینے والا اللہ کا تھا، لیکن اللہ پاک جہنم کو اس کے مالک جو دروغہ ہے اس کا نام مالک ہے، کہ اے مالک، جس نے ایک دفعہ بھی میرا نام لیا ہو اسے بھی نکال دو، جس نے ایک دفعہ بھی مجھے یاد کیا ہو اسے بھی جہنم سے نکال دو. کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا جہنم میں نہیں، اگر گیا بھی تو وہ نہیں ہوگا. لیکن ایک دن 50,000 سنہ، اللہ ہم سے الامان الحفیظ، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے. تو میں واقعہ سنا رہا تھا کہ یہ جو نسبت ہے، جو پلسرات کا جو ایک بہت بڑا مرحلہ ہے جو میرے آپ نے طے کرنا ہے، لیکن اللہ نہ کرے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں اور ہمارا یہ عالم برزخ کا حساب شروع ہو جائے. جس کا حساب شروع ہو گیا سمجھو وہ گیا. تو بات یہ ہے کہ سواد کا والی تھا وہ، یہ دینی جو طالب علم ہوتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو حدیث پڑھتے ہیں، ان کی خدمت کے لیے نا گھر سے کھانا سب بنا کے بھجواتے تھے ان کے مدرسے میں. تو ایک دن بارش ہو رہی تھی، والی سواد تاخیر ہو گئی، وہ خود لے کے آتے تھے. تو محتمم صاحب جو تھے مدرسے کے، جو مولانا صاحب تھے، وہ کھڑے ہوئے تھے اور شاگردوں سے کہنے لگے آج وہ ہمارا بیل کہاں رہ گیا. تو یہ خبر والی کو پہنچی کہ آپ ان کی اتنی بڑی سطح پہ خدمت کرتے ہیں کہ آپ اپنے نوکروں سے نہیں بھجواتے، اپنے ہاتھ سے لے کے جاتے ہیں، اور وہ آپ کو وہاں پر بیل کہہ رہے ہیں. تو والی سواد مائنڈ کر گئے، برا لگا کہ میں ان کی اتنی عزت کرتا ہوں. لیکن خیر، تو والی سواد کہتے ہیں اگلے دن میں سویا، خواب میں نے پلسرات دیکھا، پلسرات لگی ہوئی ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سارے جو طالب علم تھے، بچے چھوٹے چھوٹے، یہ سب پلسرات پہ چڑھ رہے ہیں اور سب پار کر رہے ہیں، جا رہے ہیں. تو ایک نے پیچھے مڑ کے میری طرف دیکھا کہ وہ ہمارا بیل بھی تو کھڑا ہوا ہے پیچھے. تو کہہ رہے جب یوں دیکھا تو کہا اس کو بھی ساتھ لے چلو. تو میرا ہاتھ پکڑ کے میرا بھی پلسرات پار کروایا. جب میری آنکھ کھلی تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اہل خیر کی خدمت کرنا، ان کی صحبت میں رہنا، ان سے محبت کرنا. حدیث میں آتا ہے کن عالمن او متعلمن او مستعیمن او محبن، یعنی یا عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا ان سے سننے والا بنو، یا ان سے محبت بڑی کرو. خوبصورت اور بات ہے، پانچویں چیز کہہ رہے نہ بنو، لیکن دیکھیں لا تکون الخامسۃ فتہلک، بالکل بڑی کہ علم اور علم والوں سے کہہ رہے بغض نہ رکھو. آزاد بھائی بالکل درست ہے، لیکن ذمہ داری دونوں طرف عائد ہوتی ہے. یہ بڑی غلط بات ہوگی اگر میں یہ کہوں گا کسی کو، رسول اللہ نے منع فرمایا کہ کسی کو ان ناموں سے نہ پکارو جس سے اس کی دل شکنی ہو. تو میرے خیال میں دونوں طرف ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ ایک طرف کی ذمہ داری نہیں ہے. اور ہم اس میں کوئی کلام نہیں، کوئی شک نہیں. آپ کو پتہ ہے میرا اسکالر سے کیا رشتہ ہے، میں ہمیشہ بہت عزت کرتا ہوں، بہت احترام سے. لیکن اور میں ان سے اختلاف بھی کرتا ہوں ایک جگہ. جیسے کہ میں آج آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ آپ سب کو ایک جگہ موجود ہونا بہت ضروری ہے. اور میرے خیال میں آج ہمارے معاشرے کی خرابی میں جو ہے بڑا کردار ادا ہو سکتا ہے، بہتر ہو سکتی ہے، وہ اچھی چیز ہو سکتی ہے اگر آپ سب لوگ ایک ٹیبل پہ آ کے بیٹھ جائیں اور مسالک کا احترام رکھتے ہوئے، اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے، فلاح کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ رہنمائی کر دیں. لیکن یہ ذمہ داری دونوں طرف آئے، یہ ذمہ داری کسی ایک طرف کی بات نہیں. تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں بس میری بات دونوں طرف عائد ہوتی ہے. اچھا، قربانی کے جانور پلسرات سے گزریں گے یا نہیں؟ قربانی کے جانور پلسرات سے گزریں گے، ان کا تو حساب کتاب ہی نہیں ہے نا. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ضرور فرمایا کہ قربانی کے جانور اپنے بہت خوش دلی سے اور فربا کیا کرو کہ کل یہ پلسرات پر تمہاری سواری بنیں گے. تو قربانی کے جانور جو خوش دلی سے کیے ہوئے ہوں گے وہ ضرور آپ کو انشاءاللہ پار لگائیں گے. اچھا جی، کیا پلسرات پہ سے صرف روح گزرے گی؟ روح صرف گزرے گی پلسرات پہ سے، یا جسم کی صورت میں گزریں گی؟ اللہ تعالیٰ ان اجسام کو بنا کر، ارواح ڈال کر ان چیزوں کو وہاں، چونکہ عالم من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، قیامت تک وہاں پر روحوں کی صورت میں، تو اللہ پاک ان کو روحوں کی صورت میں ہی وہاں سے گزاریں گے.
روحوں کی صورت کے اندر بھی وہاں سے گزریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ان کو کسی بھی طور پہ گزار لے، ان کو انسانی جی، جسم اللہ کی- قادر ہے ہر چیز۔ انسانی جسم کی بھی شکل دے کے گزارا جا سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو چاہے جی۔ وہ کر سکتا ہے، بالکل درست۔ پل صراط پہ سے لوگ تیزی سے گزریں گے یا ٹھہر ٹھہر کے گزریں گے؟ یہ سوال پہلے آپ جواب دے دیجئے، پھر میں تمام لوگوں سے لوں گا، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ۔ جی پل صراط پر سے گزرنے کی جو کیفیت احادیث میں بیان کی گئی ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جو اہل تقویٰ ہوں گے انہیں محسوس بھی نہیں ہوگا کہ وہ پل صراط کیسے پار کر جائیں گے، اور جو اہل تقویٰ نہیں ہیں یا جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ جل شانہ کو جان کر، اس کے علم کو مان کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے اپنے وجود کو روگردانی کی طرف رکھا، ان لوگوں کے لیے پل صراط اتنا بھاری ہوگا کہ وہ عرصہ دراز چلیں گے تو انہیں محسوس ہوگا کہ ابھی بڑی مسافت باقی ہے۔ بریک ہے جی، بریک کے بعد جی آپ کا بیان ہو رہا تھا، یہ دوبارہ سے بتا دیجیے گا ذرا، اور جلدی جلدی تاکہ ہم تمام لوگوں سے لے لیں۔ ہاں ظاہر بھائی، جس سے محبت ہوتی ہے، نسبت ہوتی ہے، تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے ایمان کے طفیل، اور ان کو اتنی قوت دی ہے، پھر یہ جنت میں جانے کے بعد بھی یہ اتھارٹی اس کے پاس ہے کہ اگر اس کا کوئی دوست تھا یا مومن یا اس کے کسی بھی نسبت سے کوئی تعلق تھا، لیکن نام لینے والا اللہ کا تھا، لیکن اللہ پاک جہنم کو اس کے مالک جو دروغہ ہے اس کا نام مالک ہے کہ اے مالک، جس نے ایک دفعہ بھی میرا نام لیا ہو اسے بھی نکال دو، جس نے ایک دفعہ بھی مجھے یاد کیا ہو اسے بھی جہنم سے نکال دو۔ کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا جہنم میں نہیں، اگر گیا بھی تو وہ نہیں ہوگا، لیکن ایک دن 50,000 سنہ اللہ ہم سے الامان الحفیظ، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ تو میں واقعہ سنا رہا تھا کہ یہ جو نسبت ہے، جو پل صراط کا جو ایک بہت بڑا مرحلہ ہے جو میرے آپ نے طے کرنا ہے، لیکن اللہ نہ کرے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں اور ہمارا یہ عالم برزخ کا حساب شروع ہو جائے۔ جس کا حساب شروع ہو گیا سمجھو وہ گیا۔ تو بات یہ ہے کہ سوات کا والی تھا، وہ یہ دینی جو طالب علم ہوتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو حدیث پڑھتے ہیں، ان کی خدمت کے لیے نا گھر سے کھانا سب بنا کے بھجواتے تھے ان کے مدرسے میں۔ تو ایک دن بارش ہو رہی تھی، والی سوات تاخیر ہو گئی، وہ خود لے کے آتے تھے۔ تو محتمم صاحب جو تھے مدرسے کے، جو مولانا صاحب تھے، وہ کھڑے ہوئے تھے اور شاگردوں سے کہنے لگے آج وہ ہمارا بیل کہاں رہ گیا؟ تو یہ خبر والی کو پہنچی کہ آپ ان کی اتنی بڑی سطح پہ خدمت کرتے ہیں کہ آپ اپنے نوکروں سے نہیں بھجواتے، اپنے ہاتھ سے لے کے جاتے ہیں، اور وہ آپ کو وہاں پر بیل کہہ رہے ہیں۔ تو والی سوات مائنڈ کر گئے، برا لگا کہ میں ان کی اتنی عزت کرتا ہوں، لیکن خیر۔ تو والی سوات کہتے ہیں اگلے دن میں سویا، خواب میں نے پل صراط دیکھا، پل صراط لگی ہوئی ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سارے جو طالب علم تھے، بچے چھوٹے چھوٹے، یہ سب پل صراط پہ چڑھ رہے ہیں اور سب پار کر رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ تو ایک نے پیچھے مڑ کے میری طرف دیکھا کہ وہ ہمارا بیل بھی تو کھڑا ہوا ہے پیچھے۔ تو کہہ رہے جب یوں دیکھا تو کہا اس کو بھی ساتھ لے چلو۔ تو میرا ہاتھ پکڑ کے میرا بھی پل صراط پار کروایا۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اہل خیر کی خدمت کرنا، ان کی صحبت میں رہنا، ان سے محبت کرنا، حدیث میں آتا ہے کن عالما او متعلما او مستعیما او محبا، یعنی یا عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان سے سننے والا بنو یا ان سے محبت بڑی کرو، خوبصورت اور بات ہے، پانچویں لیکن- چیز کہہ رہے نہ بنو، لیکن دیکھیں لا بڑی- تکون الخامسۃ فتح لک، بالکل، بڑی- کہ بڑی- علم اور علم والوں سے کہہ رہے بغض نہ رکھ۔ آزاد بھائی بالکل درست ہے، لیکن ذمہ داری دونوں طرف عائد ہوتی ہے۔ بالکل۔ یہ بڑی غلط بات ہوگی اگر میں یہ کہوں گا کسی کو، رسول اللہ نے منع فرمایا کہ کسی کو ناموں سے نہ پکارو جس سے اس کی دل شکنی ہو۔ تو میرے خیال میں دونوں طرف ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ ایک طرف کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور ہم اس میں کوئی کلام نہیں، کوئی شک نہیں، آپ کو پتہ ہے میرا اسکالر سے کیا رشتہ ہے، میں ہمیشہ بہت عزت کرتا ہوں، بہت احترام سے، لیکن اور میں ان سے اختلاف بھی کرتا ہوں ایک جگہ، جیسے کہ میں آج آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ آپ سب کو ایک جگہ موجود ہونا بہت ضروری ہے، اور میرے خیال میں آج ہمارے معاشرے کی خرابی میں جو ہے بڑا کردار ادا ہو سکتا ہے، بہتر ہو سکتی ہے، وہ اچھی چیز ہو سکتی ہے اگر آپ سب لوگ ایک ٹیبل پہ آ کے بیٹھ جائیں اور مسالک کا احترام رکھتے ہوئے، اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے، فلاح کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ رہنمائی کر دیں۔ لیکن یہ ذمہ داری دونوں طرف آئے، یہ ذمہ داری کسی ایک طرف کی بات نہیں، تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں بس میری بات دونوں طرف عائد ہوتی ہے۔ اچھا، قربانی کے جانور پل صراط سے گزریں گے یا نہیں؟ قربانی کے جانور پل صراط سے گزریں گے، ان کا تو حساب کتاب ہی نہیں ہے نا،
لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ضرور فرمایا کہ قربانی کے جانور اپنے بہت خوش دلی سے اور فربا کیا کرو کہ کل یہ پل صراط پر تمہاری سواری بنیں گے. تو قربانی کے جانور جو خوش دلی سے کیے ہوئے ہوں گے وہ ضرور آپ کو انشاءاللہ پار لگائیں گے. اچھا جی، کیا پل صراط پہ سے صرف روح گزرے گی؟ روح صرف گزرے گی پل صراط پہ سے یا جسم کی صورت میں گزریں گی؟ اللہ تعالیٰ ان اجسام کو بنا کر ارواح ڈال کر ان چیزوں کو وہاں، چونکہ عالم من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، قیامت تک وہاں پر روحوں کی صورت میں، تو اللہ پاک ان کو روحوں کی صورت میں ہی وہاں سے گزاریں گے. روحوں کی صورت کے اندر بھی وہاں سے گزریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ان کو کسی بھی طور پہ گزار لے. ان کو انسانی جی، اللہ قادر ہر چیز، انسانی جسم کی بھی شکل دے کے گزارا جا سکتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ جو چاہے جی وہ کر سکتا ہے. بالکل درست. پل صراط پہ سے لوگ تیزی سے گزریں گے یا ٹھہر ٹھہر کے گزریں گے؟ یہ سوال پہلے آپ جواب دے دیجئے، پھر میں تمام لوگوں سے لوں گا. بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ. جی، پل صراط پر سے گزرنے کی جو کیفیت احادیث میں بیان کی گئی ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جو اہل تقوی ہوں گے انہیں محسوس بھی نہیں ہوگا کہ وہ پل صراط کیسے پار کر جائیں گے، اور جو اہل تقوی نہیں ہیں یا جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ جل شانہ کو جان کر، اس کے علم کو مان کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے اپنے وجود کو روگردانی کی طرف رکھا، ان لوگوں کے لیے پل صراط اتنا بھاری ہوگا کہ وہ عرصہ دراز چلیں گے تو انہیں محسوس ہوگا کہ ابھی بڑی مسافت باقی ہے. بریک ہے جی، بریک کے بعد. سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے، سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا تصور میں تیری شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے. سبحان اللہ. محمد نام پہ سودا سرے بازار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. سبحان اللہ بیٹا، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. اچھا، بات ہو رہی تھی کہ ہم سب کو ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے اور یہ علماء کی ذمہ داری ہے. میں ایک ایک جملہ آپ تمام لوگوں سے لینا چاہتا ہوں تاکہ سبھی لوگ اس میں شریک ہو جائیں، اور پھر ایک دن پروگرام کریں گے جس میں ہم تمام مسائل کو بھی دعوت دیں گے. بیکاز
آئی تھنک یہ گھڑی بڑی نازک ہے، قیامت کی گھڑی ہے کہ اب منتشر بھی ہیں اور اکٹھے بھی ہیں، ایسے ہی مطلب منتشر بھی ہو چکے ہیں اور اکٹھے بھی ہیں. تو ہمیں یہ اب ذمہ داری علماء کی آتی ہے. سر آپ سے شروع کرتے ہیں آزاد بھائی. بالکل امت کا یہ اعزاز ہے، اور اللہ نے اس امت کے جو علماء ہیں ان کو یہ جو فرض منصبی کے ساتھ یہ بھی ان کا فرض ہے کہ امت کو جوڑ کے لے کے آگے بڑھیں. امت کا اختلاف وہ تو خیر پر ہے، لیکن وہ کہ خیر الکن کے زمانے میں، لیکن اس دور میں جہاں تک کہ امت کو توڑنے کی سازشیں ہو رہی ہیں صوبائیت کے نام پہ، لسانیت کے نام پہ، اور تعصب ہو رہا ہے. پھر یہ جو ممبر ہے نا، یہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے، اگر ہم ان کو آئیڈیل مانتے ہیں تو کبھی بھی یوں کر کے نہیں کہا کہ وہ جب حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ہیں جو میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے تکلیف دیتے ہیں، آپ کہہ دیتے کہ وہ فلاں صاحب. لیکن یہاں سے تو سرعام ممبر و محراب سے، چاہے وہ ممبر و محراب ہو، چاہے وہ چینل ہو، کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم ہو جس سے امت ٹوٹنے پہ آتی ہے، تو میں کہتا ہوں ایک فرد پوری امت کا ذمہ دار ہے. اچھا، ہماری پوری امت تو ایک فرد کی ذمہ دار ہے. دیکھیے ہماری کوشش یہ ہے کہ تمام لوگ اکٹھے ایک ساتھ بیٹھ کے بات حقیقت ہے. جی سر. میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ اگر ہم بیٹھ کر کے جن پر اختلاف ہے ان اختلاف والی باتوں کو سائڈ پر رکھیں، گنتی کریں، کیا بات، وہ گنتی کریں، وہ چند گنتی کی باتیں ہیں وہ آپ سائڈ پر کر دیں. باقی جن پر اتفاق ہے اس پر تو کم از کم آ کر بیٹھ جائیں. بہت خوبصورت بات، بہت خوب. آپ نے جو بات فرمائی نا، منتشر بھی ہیں اکٹھے بھی ہیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے علامات قیامت میں سے ہے کہ اکرم الرجل مخافۃ شرہ، کہ بندے کو سلام کیا جائے گا اس کے شر سے بچنے کے لیے. اکٹھے ہو کے بھی ہم منتشر ہو کے بھی سلام کر رہے ہیں، یہ علامات قیامت یعنی اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. اور رہا معاملہ جمع ہونے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق آدمی میں 5 خوبیاں کبھی بھی نہیں آئیں گی، مومن میں آئیں گی. الفقہ فی الدین، مومن ہی دین کو سیکھے گا، زبان سے اس کی کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، اس کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہوگی، کھلتا ہوا چہرہ جس کو دیکھ کے دوسروں کو سکون آئے گا. اور اس کی وجہ سے چوتھی نشانی ہوگی کہ اللہ اس کے دل کو بھی سکون دے دے گا. دل اس کا مومن ہو اور پریشان کبھی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کرونا آ جائے کچھ بھی ہو. 5ویں چیز جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، المودۃ بین المسلمین، وہ جہاں جائے گا اتحاد پیدا کرے گا. جو نفرت پھیلا رہا ہے، اللہ کی قسم نہ اس کا اللہ سے کوئی تعلق ہے نہ اس کے حبیب سے کوئی تعلق ہے. ویری کوئکلی، بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساحر بھائی، مشترکات پر اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے جو وہ چیزیں جن پر اختلافات ہیں اس پہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس پہ جنت جہنم کا فیصلہ ہو. جنت جہنم والی کوئی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ صرف ہماری زبانوں کے چسکے ہیں. میں آج اپنی فیلڈ کے متعلق اپنی کمزوری آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسجد کا استعمال، ممبر کا استعمال، محراب کا استعمال درست نہیں ہو رہا. ورنہ کیا وجہ ہے؟ صحابہ کرام دنیا کی کامیاب جماعت تھی جس پر براہ راست وحی کے ذریعے اللہ جل شانہ نے نگرانی رکھی. وہ صحابہ کرام کا کوئی مسلک نہیں تھا. مجھے چونکہ بریک لینا، اللہ کرے کہ ہم تمام لوگ ایک ساتھ بیٹھ سکیں اور مشترکہ چیزوں کے بارے میں بات کر سکیں. میرے خیال میں لیڈ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے علماء کو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. دیکھیں سب سے بڑی مشترک چیز کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، اب اللہ تعالیٰ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے، کیا لوح و قلم تیرے. بریک کے بعد ایک غلام دستگیر صاحب نے جوائن کیا. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. کچھ سوالات ہیں اور جو پلسرات سے الگ ہیں، ہم پلسرات کے بارے میں بات کر چکے ہیں. ذرا تھوڑے سے دوسرے سوالات ہیں، کچھ سوالات آئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے بھی جوابات دے دیں. شروع کرتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر جائیداد کے لیے خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اپنی بیوی کو قتل کر دے تو ایسی صورت، اور اس کے گھر والے اسے معاف کر دیں تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا اور بیوی کے گھر والوں نے اسے معاف کر دیا. بیوی کے گھر والوں نے اسے معاف کر دیا. دیکھیں، جو مرنے کے بعد جو مقتول ہوگا وہ قاتل سے مطالبہ تو اپنا کرے گا ہی، چونکہ وہ اپنے نفس کا خود ایک ذمہ دار تھا. اس کے ماں باپ تو نہیں تھے، انہوں نے ان کے ماں باپ کو تو نہیں مارا نا، انہیں مارا. ماں باپ کا تو بیٹی کے حد تک رشتہ تھا، بھائی کا بہن کی حد تک رشتہ تھا، لیکن اس کا وہ تو شوہر تھا. اور پھر اس نے یہ جسارت کی کہ جائز کہ اسے جائیداد کے لیے قتل کر دیا.
تو یعنی دنیا میں تو معاف کر دیے، جو قصاص کا وہ معاملہ ہے وہ تو ظاہر شرعی عدالت جو ہوگی وہ فیصلہ کرے گی، لیکن قیامت کے دن یہ اللہ کے ہاں تو مجرم ہے، اور وہ عورت ظاہر ہے اس کی چاہے سزا ہے، معاف کرے اس نہ کی معاف سزا ہے، کرے۔ اس جی کی سزا ہے۔ وٹے سٹے کی شادی اسلام میں ہے؟ ناجائز ہے۔ میں اسی لیے اس کو ناجائز کہہ رہا ہوں کہ فی زمانہ جو وٹا سٹا ہو رہا ہے نا، پہلے جو وٹا سٹا ہوتا تھا وہ محبتوں کے لیے ہوتا تھا، آج کے دور میں مجبور کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ جی ہم یہاں بیٹی دے دیں گے، بیٹا بھی لے لیں گے، تو یہ کہ ذرا ہم ان کو گرپ میں رکھیں گے۔ ظاہر بھائی، بیٹیوں کو تولا جاتا ہے جہیز سے، بیٹوں کو تولا جاتا ہے ڈگریوں سے، کانسیپٹ بڑا غلط تو جا رہا ہے۔ مطلب یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی ناجائز صحیح ہے، کہہ رہے بالکل غلط۔ آپ بھی اس بات سے متفق ہیں؟ بالکل غلط ہے۔ ناجائز۔ اچھا جی، جسے زکوٰۃ دینے کا امین بنایا گیا ہے، اگر وہی محتاج ہو تو کیا وہ زکوٰۃ اپنے لیے رکھ سکتا ہے؟ رکھ سکتا ہے، وہ رکھ سکتا ہے اپنے لیے؟ اگر اسے کہا گیا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، اجازت دی گئی ہے۔ اسے کہا نہیں گیا، اسے امین بنایا گیا ہے۔ جیسے فرض کرے 5 لوگ ڈیسائیڈ کرتے کہ جی ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، اور اسے امین بنا دیا گیا کہ وہ امین ہے۔ جنہوں نے امین بنایا ہے ان کی اجازت سے رکھ سکتا ہے، اچھا، ان کی اجازت سے ان رکھ کی سکتا ہے، اجازت سے رکھ سکتا ہے، ویسے نہیں، ظاہر ہے۔ ویسے نہیں۔ ویسے امین کا مطلب یہ ہے کہ پہنچانا، آگے پہنچانا، لیکن اگر وہ خود زکوٰۃ کا مستحق ہے اور وہ ان سے کہہ سکتا ہے کہ میں خود مستحق ہوں، ان کی اجازت سے رکھ سکتا ہے۔ ان کی اجازت سے، ان کے مشورے سے ان جی کو جی، بتا کے جی رکھ جی، سکتا ہے۔ جی جی۔ اچھا جی، یہ بتائیے گا کہ خواتین کا سیلف ڈیفنس کے لیے کراٹے سیکھنا کیا عمل درست ہے؟ دیکھیں، کراٹے اور جہاں تک کہ عورتوں کا اس طرح کا عمل کر دینا جو ایک طرف گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، گناہ سے مراد یہ ہے نا کہ عورت پر صرف اس کا شوہر حقدار ہے، اور وہ اس کا چاہے جسم ہو، اس کی پوری زندگی لائف ہو، لیکن اگر وہ ایک سیکورٹی ایشوز ہیں تو بہت ساری چیزیں علماء نے متفقہ طور پر جائز قرار دی گئی ہیں کہ وہ علیحدہ سیشن پہ ہوں، جیسے ڈاکٹرز ہیں، بس اوقات وہ جینٹس نہ ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کراٹے جو سیکھ رہی ہیں وہ کسی مرد سے ہی سیکھ رہی ہوں۔ نہیں، فیمیل کی بات ہو رہی ہے، تو فیمیل کے لیے تو ایکسرسائز کرنا، دیگر ایسی چیزیں وہ جائز ہے، کر سکتی شرعی ہیں۔ حدود و قیود میں رہ کر ہاں بالکل کر سکتی کیونکہ شرعی دیکھیے- حدود و قیود میں رہ دیکھیے، کر۔ دوسری ابھی جو انہوں نے بات کی تھی، دیکھیں یہ بھی تو مسئلہ ہے نا ہمارے ملک کے اندر کہ سیفٹی کے، سیکیورٹی کے بڑے ایشوز ہیں، بڑے، اور سب سے زیادہ جو شکار ہوتی ہیں اس کا خواتین ہوتی ہیں۔ خواتین ایسے ہی ہوتی ہیں۔ اور بچیوں کو سیلف ڈیفینس تو ضرور سکھانا چاہیے۔ اور میں تو اس دوسری چیز کا بات، بالکل آپ زمانے میں دیکھیں گے، اللہ کے نبی کے زمانے میں جب خواتین جو مردوں کے شانہ بشانہ انہوں نے شانہ کام بشانہ۔ کیا ہے۔ بریک ہے جی، بریک کے بعد